فلحال میں لوگوں کا منور دیکھ کر بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ہم علماء کی زیارت اکابر کے تقدس اور دین سیکھنے کی نیت سے حاضر ہیں۔ جلسے کا وجود اصلاح معاشرہ ہوا، قولا فعلا عملا عقیدتا نظریتا۔ اگر سیکھنے کی نیت ہو تو one sentence can change your life، ایک بات ہی آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں ایک مقرر صاحب نے صرف 3 لائن کی تقریر کی۔ ایھا الناس این المفر، البحر من ورائکم والعدو امامکم ولیس لکم اللہ الا الصدق والصبر۔ میرے دوستو کہاں جاؤ گے؟ پیچھے سمندر ہے، ڈولفن، بلو ویل، شارک، سامنے دشمن ہے، دونوں جان کے پیاسے ہیں۔ سوائے اعلاء کلمہ حق کے there is no option، no way، no chance، no path، no street۔ اس اتنی ہی تقریر کو سننے کے بعد 5000 کا مجمع تھا۔ انہوں نے کشتی میں ماچس لگائی اور اس کے بعد جو لڑے ہیں 800 سال تک کفر و شرک کی چھاتی پر محمدی جھنڈا سب سے اونچا لگا۔ مقرر خصوصی کا نام تھا حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ۔ میں ایک اور جلسے کے بارے میں پڑھا ہوں۔ جب جلسہ ہوتا تھا تو لوگ دور دور سے آتے تھے اور خوب روتے تھے، گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، خشیت الہی سے کچھ لوگوں کی روح جسم کو چھوڑ کے پرواز کر جاتی۔ جلسے کے اختتام پر جس طرح اپنے یہاں چٹائی اور یہ قالین اور فرش وغیرہ اٹھاتے ہیں، وہاں لوگوں کی لاشیں اٹھائی جاتی تھی، غسل کیا جاتا، نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی۔ اس مقرر خصوصی کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ ہندوستان کا ایک اور جلسہ میں جانتا ہوں جس میں تاریخی انقلاب پیدا کیا ہے۔ 5، 6، 7 مئی 1972 کا جلسہ ہے، جس میں حضور سید العلماء ہے، حضور احسن العلماء ہے، علامہ مشتاق احمد نظامی ہے، حضور مجاہد ملت ہے، حضور سراج الہدی غیابی ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے حضور حافظ ملت ہے، رائٹ ہینڈ کی حیثیت سے علامہ ارشد القادری ہے۔ اس جلسے کے بعد قوم کو جو فائدہ ہوا، اس فائدے کو آج بھی دنیا الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے نام سے یا رسول اللہ زندہ باد فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور حافظ ملت، احسان اعلی حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ و خلیفہ حضور محدث کبیر علامہ غلام جیلانی صاحب اللہ ازہری۔ اس تمہید کے بعد میں بنیادی بات کی ہیڈنگ ڈالوں۔ میری گفتگو کا ٹاپک ہے، ہیڈ لائن ہے، علم، عالم، عالم۔ عالم کا ماخذ بھی علم ہے اور عالم کا ماخذ بھی علم ہے۔ علم کے حوالے سے اتنا ذہن میں رکھے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وی آر ایکول جسٹ لائک کلے۔ ہم لوگ مٹی، ہمارے پاسٹ کو دیکھے آپ تو مٹی، کہاں وہ مٹی برابر۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مٹی کھلا پلا کر انسان کو بلڈ کرتی ہے، اور جب انسان اس میں آتا ہے تو مٹی کھا پی کر اسے ختم نہیں کر دیتی۔ شیخ سعدی نے یہاں پر یہ کہا ہے، جہاں ہے برادر نہ مانت بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست، مکن تک یا پر ملک دنیا وہ پشت پہ بسیار کس چوتو پر ورد و خوش۔ ہم مٹی سے ہے، دوبارہ مٹی میں مل جائیں گے۔ اگر نہیں ملنا چاہتے ہیں تو جس نے مٹی کو پیدا کیا اس سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ اگر انسان اس سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو پھر وہ رئیس العلماء۔
رئیس الحفاظ بن جاتا۔ میں 3 رئیس کو جانتا ہوں، اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا، پہلے ہم علم پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہم جانور کی طرح یا مٹی کی طرح ہے، اللہ نے روح دے کے ہمیں مٹی سے افضل کر دیا، لیکن روح جانور کے اندر ہے، اس لیے وی آر اکول لائک اینیملز۔ ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، کتا بلی بھی کھاتا پیتا ہے، فرق اتنا ہے کہ وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے اور ہم حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان حلال و حرام کی تمیز لال گنج میں نہیں کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے۔ Just like animals۔ ہم بھی ننگے پیدا ہوئے، کتا بلی چھچندر بھی ننگے پیدا ہوئے، فرق اتنا ہے کہ ہم بڑے ہو کے کپڑا پہنتے، وہ بڑے ہو کے کپڑا نہیں پہنتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اپنی بیٹی کو کم کپڑوں میں مارکیٹ میں نکالتا ہے وہ انسان نہیں بنا۔ پیاس دونوں کو لگتی، کھڑے کھڑے کہیں بھی پاک ناپاک کی تمیز کیے بغیر پی لے اسے جانور کہتے ہیں، اور جو بیٹھ کر 3 سانس میں تسمیہ کے بعد ٹوپی پہن کر پاک پانی پیے اسے حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور تمام تر علماء کا 1400 سال سے اتفاق ہے کہ شراب پاک نہیں بلکہ نجس ہے۔ اس کا مطلب جو انسان شراب پیتا ہے، مودی اور یوگی کے کارڈ میں وہ انسان ہو سکتا ہے، اسلام کے کارڈ میں وہ انسان کبھی نہیں ہو سکتا۔ پیشاب دونوں کرتے ہیں، جانور بھی انسان بھی، کہیں بھی کھڑے ہو کے شروع ہو جائے وہ جانور ہے۔ اور جو بیٹھ کر پیشاب کے بعد پانی لیتا ہے اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ اس کا مطلب لال گنج میں جو بغیر پانی کے کر رہا ہے، سمجھ جائیے گا they are not human, they are animals۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے الگ ہونے کے لیے علم عطا فرمایا، اور صاحب قرآن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جلوہ گر کیا، پریکٹیکلی علم کی تصویر بنانے کے لیے، دکھانے کے لیے کہ یہ علم ہے، آپ کو رائٹ اور رانگ میں فرق بتائے گا، اور نہیں سمجھ میں آئے گا تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب بات یہ آئے گی کہ جب علم کے ذریعے انسان جانوروں سے الگ ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر بھی تو آ گئی، بیرسٹر بھی تو آ گئی۔ اس حوالے سے بنیادی بات یہ ہے کہ 3 لائن ہے پڑھائی، ک ک گ گ ن چ چ ج ز یا ٹ ٹ ڈ ڈ ن پ پ ب ب م الی آخر۔ دوسری لائن ہے اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ۔ تیسری لائن ہے الف با تا ثا جیم ح خ دال دال غ ذ سین شین ص ق ق ظ عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ها لام الف همزہ یا۔ اس میں فرق نمبر 1، ک خ گ گھ اور اے بی سی ڈی والے کا عرس نہیں ہوتا، عرس صرف الف با تا ثا والے کا، اور عرس اسی کا ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ک خ گ گھ پڑھ کے بھی مردہ ہی رہتا ہے، اے بی سی ڈی پڑھ کے بھی مردہ ہی رہتا ہے، زندہ وہ رہتا ہے جو الف با تا ثا پڑھتا ہے۔ اچھا، یہ ک خ گ گھ والے اور اے بی سی ڈی والے عالم کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے عالم نہیں ہے کہ علم نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اور آکسفورڈ کیمبرج میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتیات پر گفتگو نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے یہ بخاری اور مسلم میں لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت، نورانیت، بشریت، اخلاق، کیریکٹر، نظام، رفتار، گفتار، یہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے، اور قرآن و حدیث یہ کانوینٹ سینٹ پائس سینٹ جوسف علی گڑھ میں نہیں بلکہ دارالعلوم عثمانیہ میں بتایا جاتا ہے، یہ جامعہ اشرفیہ جمدہ شاہی رونائی میں بتایا جاتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ علماء میں داخلی نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء جو کہا گیا اس میں صرف الف با تا ثا داخل ہے،
दूसरी बात, एक बेसिक फर्क बता दूं आपको। आप क वाली लाइन से जो लोग पढ़े हैं या ABCD वाली लाइन से जो लोग MBBS बने हैं, MBBS के बाद MD होता है, MD के ऊपर भी आता DA निकल गया है। आप उसके पास जाके कहिएगा भाई आपने जो 5वीं क्लास में पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है? I was child, I don't know, maybe my parents know about it. मुझे याद नहीं यार, हो सकता है मेरी माँ को पता हो, मेरे बाप को पता हो। उनके वालिदैन के पास जाए, आपका बच्चा भी MD है, 5वीं में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? वो तो मैंने याद आ रहा मुझको, मैंने ठेला वाले को दे दिया। ठेला वाले भाई साहब आपने क्या कहा? मैंने तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या कहा? मैं मखसूस साइज में कटिंग करके सामान डाल के बेच रहा। कचौड़ी पकौड़ी समोसा जिलेबी मिठाई डाल के बेच डाला मैंने उस पेपर से। मिठाई खाने वाले ने क्या किया? मिठाई खाया और पेपर को अगर मुहज्जब है तो डस्टबिन में डाल दिया, नहीं तो रास्ते में फेंक। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर गया। उस नर्सरी 5वीं क्लास का पेपर जिसको पढ़ के MD बना है आपके पूर्णिया में डॉक्टर, उस पेपर को उठाए और TI के पास जाए थाने में उस डॉक्टर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर। क्यों? बोले इस पेपर ने उसे डॉक्टर बनाया और इस पर कुत्ता बिल्ली छचुंदर पेशाब कर रहा और कोई पूछने वाला नहीं। वो लाखों रुपया कमा रहा, एक आप पेशेंट की सिर्फ चेकिंग फीस 1000 रुपया, और जिसने डॉक्टर बनाया वो नजासत गलीजा में, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करें। TI बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफर। ये क्राइम है, आप यहां से जा सकते हैं, केस दर्ज नहीं होगा, खाली हाथ वापस। ये कौन सी लाइन थी? क ABC। अब जरा ये रईसुल उलमा वाली लाइन पर आते हैं, अलिफ बा तासा वाली लाइन पर आते हैं। हजरत आपने जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ? अम्मा पारा। जब मैं कुरान शरीफ खत्म करके एदादिया में गया तो उसकी फजीलत के बारे में पता चला, और जब ऊला में गया तो और अजमत बढ़ गई, सानिया में गया तो और मर्तबा ऊंचा हुआ उस पारे का, अम्मा पारे का। सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया कामिला फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह में मुफ्ती बना, तब मुझे पता चला उस पेपर के बारे में उलमा का फतवा नहीं, मुफ्तियों का फतवा नहीं, मुजद्दिदीन का फतवा नहीं, इमाम आजम नहीं, इमाम मालिक नहीं, इमाम शाफई नहीं, हजरत अली नहीं, हजरत उस्मान नहीं, हजरत उमर नहीं, हजरत अबू बकर नहीं, हजरत मूसा व ईसा नहीं, प्यारे मुस्तफा नहीं, रब का फतवा है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस कागज को छूना भी मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे दीन मुस्तफा, तालीमाते मुस्तफा, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने हुजूर रईसुल उलमा वल हुफ़्फ़ाज़। पेपर बनता दरख्त से, मशीन से दरख्त कटा, मशीन में गया, पाउडर बना, पेपर बना, प्रेस में गया, लकीरें बनी, सेम ओइलू, सेम कागज, सेम शाय, सेम बेचने वाला, सेम खरीदार, सब कुछ सेम है, मगर एक नजासत गलीजा में और दूसरा सर का ताज है। ऐ नजासत गलीजा वाला पेपर, बता तुझ पर कुत्ता बिल्ली छछूंदर पेशाब करके जा रहे हैं, तेरी इतनी हैसियत घट कैसे गई? उसने जवाब दिया, मेरी छाती पर ABCDEF लिखा था, जॉनी एस पापा लिखा था, CBSE पैटेंट लिखा था, पैरासिटामोल फ्लेक्सन लिखा था, इसलिए मैं नजासत गलीजा में उस पेपर में जवाब दिया, मेरी छाती पे वो दुआ लिखा हुआ था। रब ने मेरी अजमत को बढ़ा। बुनियादी फर्क देखिए, जो अपने मोहसिन को नजासत गलीजा में छोड़ दे वो क्या खाक मरीजों को शिफा देंगे? और जिन्होंने अम्मा पारा की इतनी ताजीम की, जब वो मसनदे शिफा पर बैठते थे,
حضور رئیس العلماء، تو وقت کے خواجائے علم و فن بھی دروازے پر چارپائی لگا کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے، حضرت کی اجازت ہوگی تب جاؤں گا اندر۔ اور یاد رکھے، کھیت میں اگر مزار نکلا ہے تو چادر کرانے نہیں پہنچے گا جب تک علماء تائید نہ۔ بہت سارے ایسے کافروں کو میں نے دیکھا، کروڑوں کا لون لے کے غائب ہوتا، بابا بنتا، کھیت میں مزار نکالتا اور اس کے بعد کہتا یہاں شفا ملتی ہو، چاہیے مرد و عورت بھیڑ لگا کے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف میں، کدالی لے کے جائے ایسے مزار کو اکھاڑ کے پھینک دے اگر دھیری و ہمت و جرأت ہے۔ فتاوی رضویہ میں لے کر کون مزار صحیح کون مزار غلط، اس کی تعین علماء کریں، عوام نہیں کرے گی، علماء کریں، کیونکہ دین کے ڈاکٹر علماء ہیں۔ کون ولی ہے کون ولی نہیں ہے یہ علماء بتائیں، کون عالم ہے کون عالم نہیں ہے یہ علماء بتائیں۔ خدرا عقل کامل نمائند و اولاد را جمع، چند رشتہ دار مل کے اگر اپنے بچے کو علامہ گھوشت کر دے تو وہ علامہ نہیں ہوگا، حافظ بلانے لگ جائے تو وہ حافظ نہیں ہوگا، مفتی بلانے لگ جائے تو وہ مفتی نہیں ہوگا۔ رئیس العلماء کیا تھے؟ حضور خواجہ علم و فن نے ان کی تعظیم کر کے یہ بتایا کہ رئیس العلماء حقیقت میں رئیس ہے، حقیقت میں عالم دین ہے، رسول اللہ کے نائب ہے، اور ان کی تعظیم کرنا اس بات پر غماز و شہاد و دلال ہے کہ یہ کوئی عام عالم نہیں ہے، اپنے وقت کے نیابت مصطفیٰ کا فریضہ انجام دینے والا ایک عظیم مبلغ ہے جن کے ہاتھوں رب قدیر نے مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کی۔ کل حیدرآباد میں میں ایک صاحب نے کہا کہ ہماری کمیٹی میں سنی دیوبندی سب ہے، وہابیوں کے خلاف مت بولیے۔ میں کچھ نہیں بولا۔ دوسری بات کہتا ہے کہ بڑھیا کچرا پھینکتی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، کتنا اچھا اخلاق تھا، ایسا اخلاق بتائیے گا۔ پھر بھی میں چپ رہا، پھر پوچھتا ہے مجھ سے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں آپ بتائیے آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا بہت گھٹیا سوچا، آپ کو پتا نہیں جس کمیٹی میں سنی دیوبندی اہل حدیث میں سے سلح کلی کمیٹی کہا جاتا ہے، کس نے دعوت دی مجھ کو؟ اور اخلاق کیا ہے آپ مجھے بتائیں گے؟ 25 سال 30 سال ہمارے علماء پڑھتے ہیں اور آپ بتائیں گے کس کو اخلاق کہتے ہیں اور کس کو بد اخلاقی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب اسٹیج پر گیا تو صدر آیا، حضرت ایک کافر بہت بڑا ہے، لیڈر ہے قوم کا، 5 منٹ کے لیے اسٹیج پر اجازت ہے آپ کی؟ میں نے کہا اگر امام حسین یزید کو اجازت دے دیے ہوتے تو آج ہر مسجد کے مصلی پر شرابی امام ہوتا، مگر انہوں نے جان دے دی، یزید کی خلافت تسلیم نہیں کی۔ تم کہو تو میں اٹھ کے چلا جاؤں اسٹیج سے، کہتے ہیں حضور آپ بیٹھیے، میں اس کو انٹری نہیں کرنے دوں گا اسٹیج پر۔ اس لیے جرأت و غیرت و حمیت کو زندہ رکھیے گا۔ معاملات کافروں کے ساتھ جائز ہے، موالات جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ موالات صرف اور صرف ایمان والوں سے جائز ہے۔ لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون اللہ، قرآن شریف میں صاف لفظوں میں آیا۔ اور میں نے دیکھا ہے یہ جو کفر و شرک کی پارٹی میں جو ایمان والے لوگ ہیں، موسٹلی اس میں کب سے بے ایمان ہو چکے ہیں، اسے پتا ہی نہیں کہ میں بے ایمان ہو چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں۔ ووٹ میں نام ہو سکتا ہے ایز اے مسلم، ایکچولی ایز اے مسلم وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء تعین کریں گے، علماء بتائیں گے۔ تعبیر شریعت کے پاس وقت کے حوالے سے فتویٰ آیا تھا امریکہ سے، وقت کے حوالے سے کہ عشاء کا وقت کب سے کب تک شروع ہے، کیونکہ ملکوں کی نوعیت مختلف ہے۔ تعبیر شریعت نے جانتے وہ فتویٰ کا جواب خود نہیں دیا، خواجہ علم و فن کے پاس ہوئی تھی۔ خواجہ علم و فن نے اس فتوے کا جواب دیا، اس فتوے کے رد میں
पूरे मुल्क के कई बड़े मुफ्तियों का फतवा है। फिर ताजुल शरीयत के बाद सब मुफ्तियों का फतवा और वो फतवा भी भेजा गया, सब मुफ्तियों का फतवा और ख्वाजा मुजफ्फर का भी फतवा। ये फतवा गलत है, दुनिया के तमाम मुफ्ती एक तरफ, ख्वाजा मुजफ्फर का फतवा गलत है। ताजुल शरीयत ने पूरा फतवा बरेली शरीफ से फिर से ख्वाजा मुजफ्फर के पास भेज दिया। ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन अली रहमान ने जब उसका जवाब दिया है, दुनिया के तमाम मुफ्तियों के दंदा शिकन जवाब से सबको ये मानना पड़ा, नहीं, हिंदुस्तान का जो बरेली आलिम बोल रहा है, जिसे ख्वाजा इल्म फन कहा जाता है, वही फतवा सही है। इसका मतलब ये है कुछ ऐसे मसाइल थे जिन मसाइल में ताजुल शरीयत भी ख्वाजा इल्म फन की तरफ रुजू करते थे, वो ख्वाजा इल्म फन में ताज़ीम की रईसुल उलमा की। इसका मतलब ये है, ये सिर्फ लक़ब नहीं है, बल्कि हकीकत में हुजूर मुस्लिम अलैहि रहमा उलमाओं के रईस है। ख्वाजा मुजफ्फर ने इसकी तारीफ कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बरेली शरीफ, फैज़ाने सरकार रईसुल उलमा। मैं 3 रईस को जानता हूं, और कैसे जानता हूं वो सुन। अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा चल रहा था आई लव यू। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि हजरत उमर ने भी कहा था, या रसूलल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कितना, कहा सबसे ज्यादा, कहा खुद से, कहा नहीं खुद से ज्यादा नहीं करता, कहा अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। उन्होंने फौरन रुजू किया और कहा आज से खुद से भी ज्यादा करता हूं। इसका मतलब आई लव मोहम्मद मोर देन ऑल, दैट्स ट्रू। लेकिन क्या ये डीपी लगाना, फ्लेक्स बैनर बनाना, दैट इज इनफ फॉर आवर लाइफ? क्या ये हमारे लिए काफी होगा? मोहब्बत मुस्तफा की पहचान क्या? कुछ झलकियां ग़ज़वा बनी मुस्तलक में उस वक्त का सबसे बड़ा मुनाफिक, उसका नाम है रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी उबैद, अब्दुल्ला बिन उबैद इब्न सलूल, रईसुल मुनाफिकीन। ये याद रखिएगा, आज के जमाने में किसी को मुनाफिक कहना जायज नहीं। अकीदे के एतबार से किसी को मुनाफिक नहीं कहा जाता, क्योंकि हल्ला शक्कता कल्बहु, क्या आपने किसी के दिल को फाड़ के देखा? वो हमारे नबी थे जो मुनाफिक के निफाक को अच्छे से जानते थे, इसलिए मस्जिद से नाम ले लेके उठा दिया, अय्युहल मुनाफिक उखरुज, अय्युहल मुनाफिक उखरुज, तुम निकलो तुम निकलो तुम निकलो, नाम लेके भगाया हमारे नबी। आज अकीदे की बुनियाद पर हुक्म लगाया जा सकता है, निफाक नामजद किसी को निफाक के अकीदा से मुत्तसिफ नहीं किया जा सकता। कौलन अलग चीज है। उस वक्त का रईसुल मुनाफिकीन वो कहता लै रजाना इलल मदीनत लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अदल, हम मदीना लौटेंगे, वहां इज्जत वाले जिल्लत वाले को निकाल देंगे, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्लत वाले, हम उनको निकाल देंगे। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसका बेटा सीधा तलवार निकाला और बाप से कहता है, सुन, जब तक तू रुजू नहीं करेगा और ये नहीं बोलेगा कि इज्जत वाले नबी है, तू जिल्लत वाला है, तब तक ये तलवार मैं अंदर डालने वाला नहीं। बेटा तलवार निकाल। क्या हमारा बाप अगर सुन्नतुल्ली हो जाए तो हम ऐसा करते? हमारा बाप अगर वहाबी हो जाए तो हम ऐसा करते? मोहब्बत मुस्तफा की पहचान दें। और काफिरों का अकीदा कैसा है? वो मुनाफिक फौरन, रईसुल मुनाफिकीन फौरन डर के मारे रुजू कर लिया, वो बोला मैं जलील हूं, इज्जत वाले नबी है, तब तलवार अंदर गए। काफिरों का अकीदा, उसको बदलने में टाइम नहीं लगता। अगर कोई ताबीज दे दे तो उसकी भी पूजा शुरू हो जाती है, कनपट्टी पे रख दे तो वो भी नजरिया बदल जाता है। कुरान शरीफ में आया, मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत। जितने कुफ्फारों मुशरिकीन है, सबका अकीदा कितना मजबूत है, मकड़ी के जाले की तरह। पान की कारी से उसको ऐसा ऐसा करे ना, पूरा जीरो जबर हो जाता है। किसका अकीदा बताया मैं? काफिरों का, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, नेतन्याहू हो, बाइडन हो, साहब मकड़ी के जाले की तरह अकीदा। मोमिन का अकीदा, पुण्य वालों का कैसा है?
قرآن شریف میں آیا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. مومن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے اس جھاڑ کی طرح جس کی جڑیں زمین میں گری ہوئی ہیں اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. کوئی آندھی طوفان اس کے عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکتا. آج بھی اگر کوئی مضبوط عقیدے والا ہے، اگر کوئی کنپٹی پہ بندوق رکھ دے تو وہ بھی وقت کے بلال کی طرح لا الہ الا اللہ ہی کہتا رہے گا، جان دے دے گا. ایمان کبھی ہاتھ سے جانے لگے گا، ایمان کبھی ہاتھ سے جانے لگے گا. بیٹا نے باپ کو تلوار نکالا، باپ کے سامنے نظریہ بدلوا دیا. حضرت محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کو مار، کیونکہ یہ بہت ستا رہے. صحابیہ کے کپڑے اتار دیے انہوں نے. حضرت محیصہ نے گردن اتار دی ہوئی. حضرت محیصہ کے بھائی نے بہت مارا ہو. تم نے اس یہودی کو مار دیا جس کی غذا کا اثر ابھی تک ہمارے بدن میں ہے. ہم اس سے قرض لیتے تھے، بزنس کرتے تھے اس کے ذریعے، تم نے اس کو مارا. حضرت محیصہ فرماتے تھے کہ محبت، آئی لو یو، آئی لو محمد کی دلیل، علامہ، سمبل. وہ حضرت محیصہ کہتے ہیں بھائی نبی نے یہودی کو مارنے کے لیے کہا تو میں نے مار دیا. اگر نبی کہتے تھے تجھے مارنے کے لیے تو میں تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑتا. سگا بھائی، محبت مصطفیٰ. جنگ بدر حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، نبی کی باپ کو. حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. جب ان کے بھائی کے ہاتھ میں رسی باندھ رہے تھے صحابہ جنگ بدر میں، تب حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں مضبوط رسی باندھنا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، زیادہ فدیہ ملے. بھائی بولتا بھائی 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 آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کا سگا بھائی، ہم دونوں بچپن میں کھیلتے تھے، ماں ایک باپ ایک. آپ کہہ رہے مضبوط رسی باندھنا، میں آپ کا سگا بھائی ہوں. حضرت مصعب بن عمیر فرماتے ہیں غلط. اگر تو سگا بھائی ہوتا تو نبی کی طرف سے آتا، ابو جہل کی طرف سے نہیں آتا. آئی لو محمد کی دلیل دے رہا ہوں، علامت دے رہا ہوں. ڈی پی اور بینر یہ کافی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں عاص قتل کر دیا. حضرت علی نے کئی رشتہ داروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد ان کا بیٹا کہتا ہے ڈیڈی کتنی بار آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، باپ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ایک بار بھی تم میری تلوار کی زد میں آتا تو غدار مصطفیٰ ہونے کی بنیاد پر تمہاری گردن اتارتا. بیٹا سے کون بول رہے ہیں؟ باپ. علامت محبت کیا ہے؟ نبی سے ہم پیار کرتے ہیں. I love Muhammad more than all, but how? You have any proof? You have any reason? You have any logic? قاضی ایاز مالکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں محبت کی دلیل، علامت لکھتے ہیں. اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان قرآن سے محبت کرے، اور قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ صاحب قرآن سے محبت کرے، اور صاحب قرآن سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کی سنت سے محبت کرے. نبی داڑھی رکھتے تھے، ہم بھی داڑھی. نبی لوکی کھاتے تھے، ہم بھی لوکی کھائیں گے. میں نے ایک مولانا صاحب کے بارے میں پڑھا ہے، دسترخوان پر لوکی بنی تھی اور انہوں نے کہا لوکی کھانا سنت ہے. بیٹے نے کہا مجھے پسند نہیں. باپ نے کہا جو نبی کو پسند وہ تجھے پسند نہیں تو تو مجھے پسند نہیں، نکل گھر سے. بھگا دیا گھر سے. بھائی ڈرانے والی، رلانے والی، ہنسانے والی تقریر کو سننے سے جلسہ کا نظام برہم ہو چکا ہے. جلسے کا وجود ہی دین سیکھنے کے لیے ہوا ہے. اور وہی فریضہ میں الزام دے رہا ہوں. ایک صحابی رسول جا رہے تھے اونٹ پر بیٹھ کر محبت مصطفیٰ کی دلیل دے کے. ایک جگہ رکے اور اونٹ سے اچھل کر اپنا امامہ ببول میں پھنسایا. ببول میں. صحابہ نے کہا کیا کر رہے آپ؟ کہا ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جا رہے تھے، ان کا امامہ ببول میں پھنس گیا تھا. اس سنت کو میں زندہ کر رہا ہوں، اس سنت کو زندہ کر رہا ہوں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے سوچا نبی کی کون سی سنت ہے جس کو میں چھوڑ رہا ہوں اور کسے پکڑنا چاہیے؟
نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ نبی کی سنت سے محبت کرے گا، اور نبی کی سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آخرت سے محبت کرے گا، اور آخرت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بغض رکھے گا۔ غور کیجیے، دنیا سے بغض۔ اگر میں آپ سے کہوں یہ مچھر پکڑا میں، کون لے گا 10 روپیہ میں، آپ کیا کہیں گے؟ اظہری صاحب پاگل ہو، آر یو مین، آر یو بلشٹ، نانسنس ٹاکنگ، مچھر بیچ رہے تھے، کوئی نہیں خریدے گا نا 10 روپیہ میں مچھر۔ حدیث شریف کے اندر آیا پوری دنیا کی ویلو مچھر کے پر برابر بھی نہیں، پھر لوگ اس کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اور یہ نبی نے بولا، غلام جیلانی نہیں بولنا، نبی نے فرمایا پوری دنیا کی ویلو مچھر کے پر برابر بھی نہیں۔ پھر کھیت کے لیے لڑائی، زمین کے لیے لڑائی، مکان کے لیے لڑائی، کاروبار کے لیے لڑائی، بزنس کے لیے مدد، پوسٹ کے لیے مدد۔ بھائی پوری دنیا جب مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے، پھر پیسے کے لیے لڑ کیوں رہے؟ ابھی اظہری صاحب 10 روپیہ میں مچھر بیچ رہے تھے تو کوئی نہیں خریدا، 10 روپیہ میں پورا مچھر خریدنے کو تیار نہیں، اور نبی نے فرمایا پوری دنیا کی ویلو مچھر کے پر برابر بھی نہیں، اس کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ دیکھیے لاجک، دیکھیے کیا ہو گیا لوگوں کو، کدھر جا رہے ہیں۔ نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے بغض، اور دنیا سے بغض کی علامت کیا ہوگی؟ دنیا سے لے مگر قدر ضرورت لے۔ غور کیجیے، قدر ضرورت لے۔ قدر ضرورت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک بلڈنگ پورنیہ میں، ایک بلڈنگ سلیگوڑی میں، ایک بلڈنگ کولکاتہ میں، ایک دلی میں، ایک ممبئی میں، اس کو ضرورت نہیں کہتے بھائی۔ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر روٹی چٹنی سے پیٹ بھر سکتا ہے تو بریانی کھانا یہ ضرورت کے باہر ہے۔ جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں، جائز ہے لیکن ضرورت میں داخل نہیں، ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ کرتا پاجامہ ٹوپی ایک جوڑا ہے تو دوسرا جوڑا سلانا جائز ہے لیکن ضرورت میں داخل نہیں ہے۔ مستحب ہونا اور ہے، جائز ہونا اور ہے، ضرورت ہونا اور ہے۔ دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے قدر ضرورت لے گا، اور قدر ضرورت مطلب کشتی پانی میں ہو تو چلے گی، غور کیجیے، لیکن پانی کشتی میں ہو تو نہیں چلے گی۔ کشتی پانی میں ہو چلے گی، اور اگر پانی کشتی میں ہو کشتی نہیں چلے گی۔ آپ دنیا میں رہے، دنیا کو اپنے اندر کیوں لے لیے؟ اس لیے تو ہم نہیں چل پا رہے۔ پرندہ اپنی چونچ میں ایک دانہ گیہوں کا لے اڑے گا، بیوی بچوں سے ملے گا، گھونسلے میں جائے گا، منزل مقصود تک قوت پرواز میں اضافہ ہوگا، لیکن 1 کلو گیہوں کی تھیلی گردن میں باندھ کے کبوتر اڑ نہیں سکتا، اپنی فیملی سے نہیں مل سکتا، بیوی بچوں سے ملاقات نہیں کر سکتا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ قلندر لاہوری نے اسی طرف اشارہ کیا، اے طائر لاہوری، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہی وجہ ہے توحید و رسالت کے شہدائیوں، جو انسان دنیا میں ذخیرہ اندوزی جتنی کم کیا اتنی ہی زیادہ اسپیڈ سے وہ رب کی طرف گیا ہے، منزل مقصود تک پہنچا ہے، اور جس نے دنیا کا بوجھ زیادہ لیا ہے اسے حساب و کتاب دینا پڑا، جھوٹ بولتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں چلا جائے گا، تو امیر کو حساب دینا پڑے گا، لایا کہاں سے، خرچہ کہاں کیا۔ ایک غریب کے پاس شارٹ اینڈ سویٹ میں حساب دے کر چلا جائے گا۔ اور ایک دوسری دلیل دے دوں، ہمارے نبی کے انڈر ٹیکنگ کیا نہیں تھا؟ پہاڑ کو اشارہ کر دے سونا بن جائے، سمندر کو اشارہ کرتے ڈائمنڈ میں کنورٹ ہو جائے۔ پوری دنیا کے مالک ہمارے نبی ہیں، مگر ہمارے نبی مالک نصاب نہیں ہے۔ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی تھی آپ پر، اتنا جمع نہیں کرتے تھے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، مالک کل ہے مگر مالک نصاب نہیں ہے۔ اس لیے ہم بھی دنیا میں رہے، دنیا کو اپنے اندر نہیں لے۔ اگر ایک انسان آپ کے یہاں 1 کروڑ کا مالک ہے اور دوسرا انسان مالک نصاب نہیں ہے، نبی کی اس سنت کو وہ زندہ کر رہا ہے۔ اگر وہ کروڑ پتی زکات دیتا ہے تو عثمان غنی کی سنت ہو سکتی ہے، اگر زکات دیتا ہے تو عثمان غنی کی سنت ہو سکتی ہے، مگر مالک نصاب ہی نہیں بنتا ہے تو یہ پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے، پیارے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو آخرت سے بغض، آخرت سے محبت کی علامات دنیا سے بغض، اور دنیا سے بغض کی پہچان قدر ضرورت لے گا۔
ہم نے اس پیراگراف میں تلاشنا شروع کیا جو ضرورت کے مطابق ہے۔ 14ویں صدی ہجری ایسا کوئی آدمی ملے جو نبی سے اس قدر محبت کرتا ہو کہ دنیا سے عداوت، سب کچھ ہے پھر بھی روٹی چٹنی کھاتا ہو، کروڑوں کی گاڑی خرید سکتا ہے مگر نہ لنگی کرتا اور ایک صدری میں رہتا ہو۔ تلاشنا شروع کیا، کرناٹکا میں تلاشا، ایسا آدمی نہیں ملا، بنگال میں تلاشا، ایسا آدمی نہیں ملا، گجرات میں تلاشا، ایسا آدمی نہیں ملا، آندھرا میں تلاشا، ایسا آدمی نہیں ملا، تلنگانہ میں تلاشا، ایسا آدمی نہیں ملا۔ تلاشتے تلاشتے جب اڑیسہ کی دھرتی پر پہنچا 8 محرم الحرام 1322 ہجری میں، 1904 میں شیخ عبد المنان کی پیٹھ سے پیدا ہونے والا مجاہد ملت حبیب الرحمان ہے، رئیس اعظم اڑیسہ ہے۔ حویلی بریانی مہمانوں کے لیے جھوپڑ پٹی اور روٹی کھا کے زندگی گزارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس قادری مسلمی و شعیبی، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان حضور رئیس العلماء، خلیفہ سرکار تاج الشریعہ، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ حافظ بقاری مفتی غلام جیلانی ازہری۔ میرے بھائی، میں 3 رئیس کو جانتا ہوں۔ رئیس اعظم اڑیسہ کب پیدا ہوئے؟ 1904 عیسوی۔ سب کچھ تھا پھر بھی وہ خالی تھا، لنگی کرتا صدری۔ الہ آباد میں مدرسے میں پڑھا رہے تھے، کوپ چلا گیا، باورچن چلی گئی، اپنی بیوی کو کہتے آپ آئیے گا، کھانا بنانے والی چلی گئی، آپ کھانا بنا دیجئے گا۔ ان کی بیوی مدرسے میں جا کے کھانا بنا، حضور مجاہد ملت کی بیوی، سوچ سکتے ہیں آپ؟ جبکہ زمین کا حال یہ ہے کہ بھدرک کا کلیکٹریٹ ایریا، کوٹ والا ایریا، بلکہ پورے اڑیسہ میں آپ سے زیادہ زمین کسی کافر کے پاس بھی نہیں تھی اور کسی مسلم کے پاس بھی نہیں تھی۔ اتنے بڑے آدمی تھے حضور مجاہد ملت۔ مہمان آتے تو اس کو بلڈنگ حویلی میں ٹھہراتے تھے، اور حویلی کے سامنے جھوپڑ پٹی بنائے ہوئے اس میں خود رہتے تھے۔ مہمان کو ادھر خود مہمان کے لیے بریانی بنواتے تھے مگر خود روٹی اور اچار کھاتے تھے۔ رئیس اعظم، ایک اس رئیس اعظم کو جانتا ہوں۔ ایک دوسرا رئیس جس کو رئیس العلماء کہا جاتا، خلاق دو عالم نے منشی خورشید کی پیٹھ سے لال گنج کی دھرتی پر 1916 میں پیدا کیا۔ انہوں نے پڑھا، علم حاصل کیا، پہلے یہاں دارالعلوم عثمانیہ میں پڑھا، اور دارالعلوم عثمانیہ سے پڑھنے کے بعد پھر منظر اسلام بریلی شریف جاتے، اور منظر اسلام بریلی شریف میں پڑھانے والے کوئی اور نہیں، حضور حجت الاسلام حامد رضا علیہ رحمہ۔ اور حامد رضا یہ وہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے پڑھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واسطہ کو ہٹا دے تو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کا علم اگر پورنیہ میں کسی کی چھاتی میں ہے تو حضور مسلم میاں رئیس العلماء کے سینے میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ماشاء اللہ، سنو علماء زندہ باد۔ ان کی پیٹھ سے اللہ، ان کی پیٹھ سے یا ان اللہ۔ کی پیٹھ سے اللہ نے 1948 میں اسی لال گنج کی دھرتی پر ایک دوسرے رئیس کو پیدا کیا۔ میں نے کہا نا 3 رئیس کو جانتا ہوں، ایک تیسرے رئیس کو پیدا کیا جن کو دنیا رئیس الحفاظ حافظ شعیب علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے بھی پڑھائی، صرف یہ حافظ نہیں تھے بھائی صاحب، یہ عالم بھی، اور ان کا روحانی کنیکشن سیدھا مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اور رضوان سے، کیونکہ یہ مرید کن سے تھے؟ حضور مفتی اعظم ہند سے۔ روحانی کنیکشن اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم ہند والے بیٹے سے، اعلیٰ حضرت کے ایک بیٹے سے روحانی کنیکشن۔ ان کے والد صاحب کے پاس علم آیا اعلیٰ حضرت کے دوسرے بیٹے سے۔ اب اگر میں یوں کہوں
کہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہ اس بات کو اچھے سے ذہن میں بیٹھا لے کہ اللہ کے مطلق خلیفہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ تو نبی نے دیکھا ہے اور نبی کو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے، نبی کو ابو بکر عمر عثمان و علی نے دیکھا، اور سب سے زیادہ نبی کو ایز اے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا نہیں، سب سے بڑے حضرت علی ہے، اور یہیں سے مولائی گروپ کا وجود ہوا ہے جو پورے ہندوستان میں تباہی مچا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراکوں پر، مگر سب سے بڑے صحابی 1,25,000 صحابی میں سب سے بڑے کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی۔ مگر ایک کم وقت جاہل شاعر ہے بغیر داڑھی والا، وہ بولتا ہے کہ خلافت میں چوتھے درجے پر ہے حضرت علی۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ مرتبہ بھی چوتھا ہے، اگر یہ مطلب لیں گے تو قرآن بھی چوتھے درجے کی کتاب ہے، مگر مرتبہ میں سب سے افضل ہے، ایسے ہی یہ بھی مرتبہ میں سب سے افضل ہے۔ دیکھیے کیسا گمراہ کر رہا، کتنی تباہی مچا رہا۔ ہمارے علماء سمجھ گئے کون شاعر ہے، میں نام نہیں لیتا، مگر یہ جو مولائی تباہی مچا رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے علماء سے جڑنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا حضرت ابو بکر صدیق بڑے کیوں ہیں۔ میں ایک لوجک بتا دیتا ہوں، اگر میں اعلان کروں یہاں پر مجھے رئیس العلماء مسجد بنانی ہے، کون دے گا پیسہ؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت میری طرف سے 1,000 روپے، دوسرا آدمی پہلے دن 1,000، دوسرا آدمی دوسرے دن 2,000، تیسرا آدمی تیسرے دن 3,000، چوتھا آدمی چوتھے دن 4,000۔ زیادہ کس کا ہے؟ کامن سینس یہی بولے گا نا 4,000 روپیہ زیادہ ہے۔ اسلام بولتا ہے غلط، 4,000 زیادہ نہیں، کیونکہ الدال علی الخیر کفاعلہ، راستہ بتانے والا چلنے والے کی طرح ہے۔ جب اعلان ہوا تو سب سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ماحول کو پھاڑا اور راستہ کلیئر کیا، راستہ بنایا، اور جو راستہ بناتا ہے اس کے پیچھے اب جو چلیں گے اس بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے سب سے پہلے دنیا کا قتل قابل نے حابل کو کیا ہے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قابل کو عذاب ملتا رہے گا، جتنے قتل ہوں گے قابل کو عذاب ملے گا۔ جس نے اچھی چیز ایجاد کی اس کو ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب نبی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، ابو جہل کہہ رہا تھا تم جھوٹے ہو، عتبہ کہہ رہا تھا تم جھوٹے ہو، شیبہ کہہ رہا تھا تم جھوٹے ہو، سب کے سب کہہ رہے تھے تم جھوٹے ہو۔ کفر و شرک، فسق و فجور، کذب کے ماحول کی چھاتی کو پھاڑ کر سب سے پہلے صداقت کا جھنڈا جس نے اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں، وہ کوئی اور نہیں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے اب جتنے لوگ نبی کو مانیں گے ثواب ابو بکر کو ملتا ہے۔ عمر بعد میں ایمان لائے، ابو بکر پہلے ایمان لائے۔ پتہ ہے آپ کو حیرت ہوگی، ایک غلام کو حضرت عمر بری طرح مار رہے تھے اس بنیاد پر کہ تو نبی کا کلمہ پڑھتا، آزاد کرانے والے حضرت ابو بکر کے ساتھ۔ جس طرح امیہ کو امیہ مار رہا تھا حضرت بلال کو، حضرت ابو بکر جا کے آزاد کرا کے لائے۔ حضرت عمر بھی مار رہے تھے غلام۔ اب قیامت تک کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا دے، ابو بکر کی گٹھلی کا مقابلہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت علی سر کے تاج ہے۔ تمام سادات اعظام کا مرتبہ یاد رکھیے گا۔ یہ میں کتاب بھی لے کر کے آیا، یہ دیکھ رہے ہیں بستان رئیس العلماء، یہ کتاب کا نام ہے۔ آج کے زمانے میں جبکہ انسان کو موبائل سے فرصت نہیں، وہ کتاب کا نام بھی نہیں سنتے دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس علم کی دلیل موبائل نہیں ہے، یہی کتاب ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اور گوگل اور ایپ یہ اسلام میں دلیل نہیں ہے، دلیل یہ خارجی کتاب ہے، ہارڈ کاپی ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے اندر کوئی کب ایڈٹ کتنا کر دے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ یہ دلیل ہے، یہ اس کے اندر دیکھیں سید کے بارے میں کیا لکھا ہوا۔
سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اگر تو اس کے اعمال کیسے ہی ہو، ان کے اعمال کے سبب ان سے تنفر نہ کیا جائے، نفس اعمال سے تنفر، بلکہ اس کے مذہب میں بھی قلیل فرق ہو کہ حد کفر تک نہ پہنچے جیسے تفضیل، تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت نہیں جائے گی۔ ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ جائے جیسے رافضی، وہابی، قادیانی، نیچری وغیرہ، تو اب اس کی تعظیم حرام، کہ جو وجہ تعظیم کی یعنی سیادت وہی نہیں رہی۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سید نماز بھی نہیں پڑھے، روزہ بھی نہیں رکھے، قابل تعظیم ہے۔ اگر سید کی بد مذہبی حد کفر تک نہیں پہنچی تو بھی قابل تعظیم ہے، لیکن سید اگر کافر ہو جائے تو اب وہ قابل تعظیم نہیں ہے۔ جیسے طاہر غیابی بھی بولتا ہے میں سید ہوں، یہ شیعوں کے جتنے لیڈر ہیں نا سب بولتے ہیں میں سید النبی سے ہمارا رشتہ ہے، قابل تعظیم نہیں ہے۔ ہاں جو سنی صحیح العقیدہ ہے قابل تعظیم ہے، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے گا کچھ ڈپلیکیٹ سید یہ لولی پاپ دے رہے ہیں کہ میں سید ہوں، ایک تو یہ لولی پاپ، کچھ اوریجنل سید یہ جہالت پھیلاتے ہیں کہ میں سید ہوں نا میری بات مانو، غلط، بات سید کی نہیں مانی جائے گی، بات عالم کی مانی جائے گی۔ یہ نظام یاد رکھیے گا، سید قابل تعظیم ہے، قابل اتباع علماء ہے۔ یہی وجہ ہے مجھے بنگلور میں ایک سوال ہوا تھا، ایک خاتون نے یہ کبرایا کرناٹکا میں کہ پیر وہی ہوگا جو سید ہو، پھر اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ وہ ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا سنو، اگر پیر ہونے کے لیے سید ہونا ضروری ہے تو دنیا کے جتنے سادات اعظام ہیں سر کے تاج ہے، مگر جتنے سادات اعظام ہیں یا تو وہ مالکی ہے، یا تو وہ شافعی ہے، یا تو وہ حنبلی ہے، یا تو وہ حنفی ہے، اور یہ چاروں سید نہیں ہے۔ بہت بھاری دلیل دے رہا ہوں کون ہے؟ یہ چاروں سید نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اتباع سید کی نہیں عالم کی جائے گی، عالم کی۔ اب جو سید یہ بولے کہ میں جنت میں لے جاؤں گا، نہیں، نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، اور نظام مصطفیٰ میں یہ ہے سید کی تعظیم کی جائے گی۔ کتنی تعظیم کی جائے گی یہ بھی علماء طے کریں گے، یہ علماء طے کریں گے کتنی تعظیم کی جائے گی۔ اور قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل آئے ہیں، اور جن علماءوں نے سید کی تعظیم کی ان میں اعلیٰ حضرت کا بھی نام ہے، حضور حجت الاسلام کا بھی نام ہے، اور حجت الاسلام کے شاگرد ہے رئیس العلماء، اور رئیس العلماء یہ کہتے ہیں جس گھر کے آنگن میں اگر کوئی سید کلی کر کے پانی اگال دے اس گھر سے بھی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور رب قدیر برکتوں کا نزول فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت سادات کرام، فیضان سرکار رئیس الحکام۔ اولیاء اعظام کے آراس ہوتے ہیں، علماء کرام، یہی اولیاء کرام ہوتے ہیں، علماء کرام ہی میں اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا غیر علماء میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا۔ متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ اب اگر آپ کے سامنے کوئی 10-15 انگوٹھی پہن کے بڑے بڑے بال رکھ کے عورتوں کو تنہائی میں بیٹھا کے گھنٹوں تعبیر دیتا اور نماز نہیں پڑھتا اور کہتا میں ولی ہوں، مدینے میں نماز پڑھتا ہوں، سمجھ جائیے وہ لیگ پیس دے رہا ہے، روسٹیڈ دے رہا ہے، لالی پاپ دے رہا ہے، بیوقوف بنا رہا ہے آپ کو۔ متخذہ اللہ ولیا جاہلا، اللہ کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ وَلَوْ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ، اور اگر بناتا ہے تو پہلے جہالت کو ختم کرتا ہے، علم سے پہلے علم عطا فرماتا ہے۔ ان تمام گفتگو کے بعد میسج یہ دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی شادی کرے تو علماء سے کرے، اپنی بیٹی کی شادی کس سے کرے؟ حافظ عالم سے کرے۔ ایک چیز کی گارنٹی لکھ کے دے سکتا ہوں میں، کبھی آپ کا حافظ عالم داماد شراب نہیں پیے۔ دیکھا کسی عالم کو شراب پیتے ہوئے، کسی حافظ کو شراب پیتے ہوئے؟ اور شراب وہ برائی ہے جو 1000 برائی کی اکیلے ماں ہے۔ اگر عالم سے شادی کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کا داماد شراب نہیں پیے، پہلا فائدہ تو گارنٹیڈ ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو لڑکی لانا ہے تو عالم کی بیٹی سے شادی کریں، کیونکہ عالم کی بیٹی ہوگی تو سیرت فاطمہ سے واقف ہوگی، فاطمہ الزہرا کی ہسٹری سے واقف ہوگی۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر پورے بھارت میں بولتا ہوں
کوئی اللہ کا ولی جینس پینٹ اور ٹی شرٹ والی کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا. کوئی بھی رئیس العلماء، رئیس الحفاظ، رئیس اعظم اڑیسہ اگر پیدا ہوتا ہے تو نقاب والی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو عالم کی بیٹی ہوگی وہ نقاب کو لائق کرے. ایک اور بات بتاتے ہوئے چلا جاؤں گا. رشتہ عام طور سے ڈھونڈنے کے لیے وما علینا الا البلاغ آنے والا نہیں. رشتہ عام طور سے ڈھونڈنے کے لیے ہم لوگ اچھے گھر کو تلاشتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں نا میں؟ ہر شخص اچھا گھر تلاشتا ہے. حضرات کوئی اچھا گھر ہوگا تو دیکھیے گا سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اچھا ویل سیٹل ہونا چاہیے. اچھا گھر تو سب بولتا ہے، اچھے کا معیار الگ الگ ہے، لیکن اچھا گھر سب بولتا ہے. ایمانداری سے بتائے پوری دنیا میں سب سے اچھا گھر کون ہے؟ اگر آپ کتاب کو کھول کر کے پڑھیں گے تو پوری دنیا میں، پورے پورنیہ میں، پورے بہار میں، پورے ہندوستان میں سب سے اچھا گھر اللہ کا گھر ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے. کبھی آپ اپنی بیٹی کے لیے مسجد میں داماد ڈھونڈنے گئے؟ ایک آدمی تھا وہ روزانہ مسجد میں جا کے دیکھتا تھا کون کو رہا پڑھنے. ایک آدمی سمجھ گیا بھائی 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 تو میری بیٹی سے شادی کر. انہوں نے کہا حضرت میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جانتے وہ صاحب کیا بولتے ہیں ہونے والے سسر جی؟ مسجد اللہ کے گھر میں پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے بڑھ کر دھرتی پہ اور کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اس لیے تو ہی کرے گا، تو ہی کرے گا. رشتہ کبھی بھی کرے آپ اچھے گھر میں کریں، اور اچھا گھر اپنے معیار سے قائمت کریں. اچھا گھر اللہ کا گھر ہوتا ہے. اس کے بعد اچھا گھر رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے جس کو مدرسہ کہا جاتا ہے. وہ رسول اللہ کا گھر ہوتا ہے. بخاری شریف میں آیا رسول اللہ کے مہمان کو صحابی لوگ خود بھوکا رہ کے ان کو کھلاتے تھے. کیا آپ کے دارالعلوم عثمانیہ میں کبھی ایسا ہوا کہ آپ بریانی کھا رہے ہیں اور بچوں کے بارے میں پتہ لیا کہ ان کے یہاں روٹی بھی ہے کہ نہیں، سالن بھی ہے کہ نہیں، سبزی بھی ہے کہ نہیں؟ آپ نے اپنے مکان کے ماربل کو ہر 5 سال میں بدل دیا یا ٹائلز کو بدلا. کبھی عثمانیہ کے ٹوائلٹ باتھ روم کو جا کے چیک کیا کہ رسول اللہ کے مہمان کس پوزیشن میں، وضو خانے کا کیا حال ہے، نماز گاہ کا کیا حال ہے؟ اچھا کچھ لوگ کو ایک جنون سوار ہوتا، مفتی صاحب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو دارالعلوم عثمانیہ میں قرآن شریف رکھوا دیتا ہوں 10 پیس والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. کس نے کہا بھائی قرآن شریف دینا ثواب کا کام؟ کس نے بولے؟ بھائی پہلے پوچھے ان سے ضرورت کس چیز کی ہے. انسان کا پیٹ بھرا ہے مگر کپڑا نہیں پہنا ہے تو کپڑا دینا فرض ہے، کھانا کھلانا فرض نہیں ہے. قرآن شریف ہے انوار شریعت نہیں تو انوار شریعت ہے، بہار شریعت نہیں تو بہار شریعت ہے. تمام کتابیں ہیں، سب کچھ ہے، مگر گیہوں نہیں ہے کل کے لیے تو گیہوں دے، چاول نہیں ہے تو چاول دے. دینے سے پہلے پوچھ لے. اس لیے کچھ طریقوں پر نظر ثانی کرے. یہی ہے جلسے کا مقصد، تقریر کا مقصد یہی ہوتا ہے اپنی لائف اسٹائل کو بدلیں. حضرات دارالعلوم عثمانیہ سے 10 بچے کو بھیج دیجیے نا. میرے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے 10 بچے آئے، قرآن شریف پڑھے. ایک بچے نے 3 پارے پڑھے. کتنا قرآن ہوا؟ ایک قرآن ہو گیا. اے اللہ ایک قرآن کا ثواب میرے والد کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمانداری سے بتائے وہ ثواب آپ کا تھا؟ بھائی صاحب وہ بھیک میں اور چندے میں ثواب لیا. آپ نے تھوڑی پڑھا، جس نے پڑھا ثواب اس کو ملا، اس نے ڈونیشن دیا، اس نے چندہ دیا. بھیک میں مانگا ہوا ثواب آپ اپنی ماں کو دے رہے ہو اور باپ کو دے رہے ہیں. اس سے اچھا طریقہ میں بتا کے جا رہا ہوں، اس کو آپ عمل میں لائیں کل ہی سے. ایسا نہیں کہ دوسرا آدمی کیا بولے گا، تیسرا کیا بولے گا. لا یمکن یرضا کل انسان، ہر انسان کو خوش تھوڑی کیا جائے گا. اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے. کل ہی سے وہ کرے جو میں بتا کے جا رہا ہوں. آپ کو 10 بچے کو نہیں بلانا ہے، مدرسے سے عثمانیہ سے ایک مدرس کو بلانا ہے. حضرت آپ آئیے، اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی بیٹی کو پردے میں بیٹھائیں، اور بیٹا باپ مرد پردے کے سامنے، عالم صاحب کے سامنے. پردے کے پیچھے کون ہے؟ گھر کی خواتین. اور ان سے کہے پوری سورہ فاتحہ نہیں، صرف الحمدللہ رب العالمین ایک آیت کی تفسیر کر کے بتائیں. ایک آیت کی تفسیر.
آدھا سے 1 گھنٹہ میں وہ ایک آیت کی عالم صاحب تفسیر کر کے بتائے. کون کون سنا؟ بیوی بچے بھی سن رہے، بیٹیاں بھی سن رہی، آپ بھی سن رہے. اب سنیں، ایک آیت کی تفسیر سمجھ لی تو کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے جس نے ایک آیت کی تفسیر سمجھ لی اللہ تعالیٰ 10 قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب ہاتھ اٹھائے، اے اللہ یہ جو 10 قرآن کا ثواب تو نے دیا ہے میرے باپ کی روح کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما. یہ محنت کی کمائی ہے، چندے کا ثواب نہیں ہے، یہ خود کی کمائی ہوگی آپ کی. اور یہاں ایک طرف جب یہ سسٹم آپ اپنے یہاں رائج کر لیے تو جانتے ہیں فائدہ کیا ہوگا؟ جہاں قبرستان سے عذاب کا خاتمہ ہوگا وہیں آبادی سے جہالت کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. آبادی سے جاہل لوگ ختم ہونے لگ جائیں گے کیونکہ آیت کی تفسیر آ گئی نا. قبرستان سے عذاب ختم ہوگا، آبادی سے جہالت ختم ہوگی. اور بیوی بچیاں سب سنی نا، جس بچیوں نے قرآن کی تفسیر بارہا سن لی ہے کبھی کافر کے ساتھ بھاگ کے شادی نہیں کرے گی، کبھی مرتد نہیں ہوگی. یہ جو آئے اخبار کی ہیڈنگ بن رہی ہے نا، اس نے یہ کر لیا، اس نے یہ لگا لیا، اس نے اس کے ساتھ بھاگ گئی. پھر کہاں ہے مسلم لوگ، کہاں ہے پنچایت والے، کہاں ہے مکھیا، کہاں گاؤں کے امام صاحب، میری بیٹی کافر ہو گئی، کوئی بچانے نہیں آ رہا. جب حیا الفلاح کہہ رہا تھا تب تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جب کہہ رہا تھا بچے کو مکتب میں بھیجیے تب بول رہے تھے who are you interfering my personal life. میری بیٹی سینٹ پائس سینٹ جوسف میں پڑھتی ہے، ضرورت نہیں ہمیں مکتب میں بھیجنے کی. اور اب چلی گئی تو تب علماء یاد آ رہے ہیں. اس لیے میں بیس بتا کے جا رہا ہوں، انگلش کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو اردو ضرور پڑھائے. عربی نہ، کس نے کہا پورا قرآن شریف پڑھنا فرض ہے؟ نہیں بھائی، سورہ فاتحہ اور 4 سورتیں یاد کر لی، یہ فرض ادا ہو گیا، واجب بھی ادا ہو گئے. ایک ہی آیت کا یاد کرنا فرض ہے، قرآن میں باہر شریف میں لکھا ہوا ہے. باقی سورہ فاتحہ اور 4 سورتیں یہ واجب ادا ہو گئی. اب اردو زیادہ پڑھے تو فرض ہے نا. اردو سے مراد مطلب ضروریات دین کا جاننا، مسائل یہ ضروری. تو عربی سے زیادہ اردو پڑھوائے. وہ جو رمضان شریف میں قرآن شریف پڑھتے نا خود یقیناً پڑھنا چاہیے، مگر ساتھ میں یہ کہوں گا کنز الایمان پڑھیں. 4 قرآن ختم کرنے کی بجائے 1 پارہ پڑھے مگر ترجمہ کے ساتھ پڑھے. دل کے اندر بھی ایمان کی روشنی مزید بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن شریف، حدیث شریف، فقہ شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.